بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ساری دنیا میں اعصاب اور جنات کی تخریب کاریاں عام ہو چکی ہیں اور اعصاب تخریب کاریاں پھیلی ہوئی ہیں، اگرچہ جن و انس کی کشمکش کا سلسلہ تو جب سے یہ دنیا بنی ہے تب ہی سے چل رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جنات مخصوص معاہدوں کو توڑ کر انسانوں کو پریشان کرنے پر تل جائیں گے اور قرب قیامت میں ان کی ریشہ دانیاں بڑھ جائیں گی، آپس میں انسانوں کے ساتھ یہ مقابلے میں آ جائیں گے۔ جنات اور اعصاب کے اثرات سے آج دنیا بھر میں لوگ پریشان ہیں اور اہل یورپ نے بھی اب اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ مخلوق اپنا ایک وجود رکھتی ہے اور یہ مخلوق انسان سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہم مسلمانوں نے ہمیشہ ہی سے اس مخلوق کے وجود کو مانا ہے، اور وہ اس لیے کہ اس مخلوق کے وجود کی خبر ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور قرآن کے اندر پوری سورت کا نام سورۃ الجن موجود ہے۔ خدا کی آخری کتاب میں اس مخلوق کا نہ صرف تذکرہ ہے بلکہ ان کے نام پر باقاعدہ قرآن کی ایک سورت جس کو سورۃ الجن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات نظر نہیں آتے، اس لیے انسانوں کو نقصان پہنچانا ان کے لیے نسبتاً آسان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ دوستو، علمی اور واقعاتی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ انسان اگر فی الواقع اپنے رب کا فرما بردار ہو تو وہ ایک طاقتور قوت ہو کر بھی جنات اسی طرح کی دوسری مخلوقات سے زیادہ طاقتور بن جاتے ہیں، اس لیے کہ رب کی نافرمانی اگر انسان کرے گا تو وہ جنات سے کمزور پڑ جائے گا، اور اگر رب کا فرما برداری کی وجہ سے انسان جنات پر قوی ہو جائے گا، اس کے اندر بے مثال روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے اور اپنی روحانی قوت سے وہ ہر مخلوق پر غالب آ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روحانی قوت کی بنا پر رکانہ پہلوان کو زیر کر دیا تھا، حالانکہ رکانہ 40 مردوں سے زیادہ طاقت رکھتا تھا۔ برکف جنات اور اسی طرح کی جو دوسری مخلوقات سے نمٹنے کے لیے ایک تو اپنے اندر روحانی قوت کا ہونا ضروری ہے، دوسرے ان علمی ہتھیاروں سے لیس ہونا بھی ضروری ہے جو ہمارے بزرگوں کے ایجاد کردہ ہیں، جن ہتھیاروں کا سہارا لے کر عاملین نے ہمیشہ جنات و شیاطین کو شکست دی ہے۔ جنات اور دوسری شیطانی مخلوقات سے نمٹنے کے لیے انسان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، مسنون اعمال کرنا، جب یہ روحانی طاقت انسان کے اندر ہوگی تو کوئی دوسری مخلوق، چاہے جنات ہوں، چاہے اعصاب ہو، چاہے جادو ہو، کوئی بھی انسان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے۔
تو جب انسان کے اندر روحانی قوت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، کمزور ہوگا، تو اس کو ہر چیز نقصان پہنچائے گی۔ جنات بھی نقصان پہنچائیں گے، شریر شیاطین بھی اس کو نقصان پہنچائیں گے، ہر چیز سے اس کو نقصان پہنچے گا جب اس کے اندر روحانی قوت نہیں ہوگی، روحانی طاقت نہیں ہوگی۔ تو دوستو، روحانی طاقت سب سے زیادہ اللہ کے احکام کو ماننے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لانے میں ہے۔ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ روحانی قوت ہے، طاقت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے احکام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو زندہ کریں، تو پھر ان شریر چیزوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ ورنہ یہ تو شریر جنات جو ہوتے ہیں، یہ آتے ہی انہی جگہوں میں ہیں جہاں بے دینی ہو، جہاں پر اللہ اور اللہ کا نام لینے والا، اللہ کے رسول کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، تو ان گھروں میں یہ اپنے ڈیرے ڈالتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر اگر سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، ہر وبا سے، دکھ سے، غم سے، پریشانی سے حفاظت چاہتے ہو، تو اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھو، مستورات گھروں کے اندر نماز پڑھیں، مسنون اعمال کریں، تو پھر اس گھر کے اندر چین آئے گا، سکون آئے گا، وہاں پر کوئی شریر چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔